بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف حدیث نمبر 123 123 نمبر۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں لڑائی کی کیا صورت ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے اور کوئی غیرت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سر اٹھایا، اور سر اس لیے اٹھایا کہ پوچھنے والا کھڑا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے لڑے وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ تو مقصد یہ کہ اس حدیث میں یہ بتایا کہ جب انہوں نے لڑنے کی مسلمان، کیونکہ آپس میں لڑائی تو بہت کرتے ہیں، تو سوال کرنے والا کا سوال یہ تھا کہ اس میں لڑائی اگر کرتے ہیں تو کیا وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور وہ اللہ کو پسند آئے گی یا نہیں آئے گی۔ تو اس میں انہوں نے بڑا صاف ستھرا سے جواب دیا، بڑا کلیئر جواب تھا کہ جو اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے لڑے، یعنی اللہ کی باتوں کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے لڑے، تو وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 124 میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمی جمار کے وقت دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا تھا تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رمی سے قبل قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب رمی کر لو، کچھ حرج نہیں ہوا۔ دوسرے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب قربانی کر لو، کچھ حرج نہیں۔ اس وقت جس چیز کے بارے میں جو آگے پیچھے ہو گئی تھی آپ سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، اب کر لو، کچھ حرج نہیں۔ مقصد اس حدیث کا یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو انسان کی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کسی بھی عبادت کے اندر، جیسے حج کے اندر یا اس کے کوئی اور عبادت ہو، تو اس کو اگر یاد آ جائے یا غلطی ہو جائے تو وہ انسان بعد میں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 125 ایک مرتبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کھنڈرات میں چل رہا تھا، اور آپ کھجور کی چھڑی پر سہارا دے کر چل رہے تھے۔ تو کچھ یہودیوں کا در سے گزر ہوا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ سے روح کے بارے میں کچھ پوچھو۔ ان میں سے کسی نے کہا، مت پوچھو، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو ہم تمہیں ناگوار ہو۔ مگر ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے۔ پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اے ابو القاسم، روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت جو اس وقت نازل ہوئی تھی تلاوت فرمائی، اے نبی، تم سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں علم کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے، اس لیے تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ عمش کہتے ہیں کہ ہماری قرأت میں وما او توا ہے، وما او طیت تم نہیں ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں ایک چیز یہ بتائی گئی ہے کہ جب سوال کرنے والے نے سوال کیا تو اس کا میسج سمجھ میں آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے بس ایک لمٹ تک علم دیا ہے انسان کو، اور اسی لمٹ کے اندر انسان نے اس علم سے مستفید ہونا ہے. اور اچھی بات تو یہ ہے کہ جتنا بھی دیا گیا اس کو آدمی سمجھ سکے اور اس پر عمل کر سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. آمین. حدیث نمبر 126 126 نمبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے بہت باتیں چھپا کر کہتی تھی، تو کیا تم سے کعبہ کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا؟ میں نے کہا ہاں. مجھ سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تیری قوم دور جہالت کے ساتھ قریب نہ ہوتی بلکہ پرانی ہو گئی ہوتی. ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یعنی زمانہ کفر کے ساتھ قریب نہ ہوتی تو میں کعبہ کو توڑ دیتا اور اس کے لیے 2 دروازے بنا دیتا. ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے سے باہر نکلتے. بعد میں ابن زبیر نے یہ کام کیا. تو بہرحال اس میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دور جہالت کا ذکر کیا ہے کہ اگر قوم اس دور سے نکل آتی تو شاید اسلام نے جو یہ باتیں کہی ہیں دروازے کے بارے میں یہ ہوتی. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.